اور اب شہباز گل حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک یہ معاملہ فی الحال بحسن خوبی ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلا ہے، اور وہ ٹکراؤ کا خطرہ جو کہ موجود تھا کہ اسلام آباد پولیس شہباز گل کی تحویل حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کرے گی، وفاقی حکومت اس کی پشت پہ کھڑی ہے، اور اس دوران اگر پنجاب کی حکومت اور جیل کا محکمہ جو کہ پنجاب حکومت کے نظام میں کام کرتا ہے اس نے ریزسٹنس کی یا مزاحمت کی تو ایک بہت بڑا معاملہ ہو سکتا تھا، بہت بڑا خطرہ تھا جو اب ٹل گیا ہے۔ اور یہ معاملہ بحسن خوبی ٹل گیا ہے اس وقت جب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے حکم کے مطابق اب شہباز گل کی تحویل اسلام آباد پولیس کو منتقل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں احکامات آئی جی جیل خانہ جات کو جاری کر دیے گئے ہیں، اور خبروں کے مطابق آئی جی جیل خانہ جات نے جناب شہباز گل کی تحویل اب اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دی ہے، منتقل ہو گئے ہیں شہباز گل اب اڈیالہ جیل سے اسلام آباد پولیس، اور اسلام آباد پولیس ان کا طبی معائنہ کرا رہی ہے، اور جیسا کہ حکم تھا عدالت کا، سیشن کورٹ کا، ان کا طبی معائنہ کرایا جا رہا ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اور اس طرح سے یہ معاملہ اس انداز سے کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کے بغیر مکمل ہو گیا ہے، اور اب شہباز گل جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں، اور عدالتی حکم کے مطابق یہ تحویل پرسوں دوپہر تک اسلام آباد پولیس کے پاس رہے گی۔ لیکن یہ کل معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، جہاں پر اپیل کر دی ہے آج کے سیشن کورٹ کے حکم کے حوالے سے پی ٹی آئی نے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی ہوگی۔ لیکن فی الحال شہباز گل منتقل ہو گئے ہیں اسلام آباد پولیس کو، اور اسلام آباد پولیس ابھی فی الحال ان کا طبی معائنہ کروانا چاہتی ہے، اور یہ ان کا طبی معائنہ ہوگا اور اس کی رپورٹ میڈیکل رپورٹ پیش کر دی جائے گی عدالت میں۔ اس پوری صورتحال پہ تازہ ترین ہم معلومات لیتے ہیں، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا، آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا، اور یہ کسی نہ کسی صورت سے اسلام آباد پولیس اور وفاقی حکومت مصر تھی شہباز گل کی تحویل لینے پر، اور چاہے کسی بھی صورت سے، اور ہمیں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مزاحمت ہوگی پنجاب حکومت کی جانب سے، اور پھر آئی جی جیل خانہ جات اور اڈیالہ جیل جو ہے یہ تحویل نہیں دے گی، لیکن بڑی کوئکلی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کامن صاحب، شام 5 بجے سے اب تک یہ ٹکراؤ کی سی کیفیت تھی اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں پر دونوں شہروں کی پولیس جن کی پشت پر دونوں جو حکومتیں تھیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ تھی اسلام آباد پولیس کی پشت پر، اور پنجاب حکومت تھی پنڈی پولیس اور جیل پولیس کی پشت پر، کہ یہاں پر ٹکراؤ کا خطرہ تھا۔ لیکن 2 فیصلے ایسے کیے وفاقی حکومت نے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پرامن طریقے سے ہی جو تحویل ہے شہباز گل کی، وہ فزیکل جو کسٹڈی ہے وہ حوالے کر دی جائے اسلام آباد پولیس کے۔ پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسلام آباد پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز اور ایف سی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا پنڈی میں، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کل وفاقی حکومت توہین عدالت کی درخواست دائر کر دے گی پنجاب حکومت جیل حکام کے خلاف، اور اس میں عمران خان کو بھی پارٹی بنایا جائے گا، جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی۔ ان دونوں فیصلوں کے بعد پھر جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو ان فیلڈ آرڈر ہے وہ ہے سیشن کورٹ کا، اور وہ یہی آرڈر ہے کہ شہباز گل کی جو کسٹڈی ہے وہ حق ہے اسلام آباد پولیس کا، کیونکہ اسلام آباد پولیس امانتاً اپنے تمام جو ملزمان ہیں ان کو پنڈی جو جیل ہے یا اڈیالہ جیل ہے وہاں پر رکھواتی ہے اور وہاں پر حوالے کرتی ہے، اور جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے عدالت کا تو انہیں واپس وصول کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی آرڈر تھا کہ اس وقت قانونی طور کے اوپر جو سٹرونگ فوٹنگ تھی وہ اسلام آباد پولیس کی تھی، اور یہی ہوا کہ جو جیل حکام تھے انہوں نے اب شہباز گل کو حوالے کر دیا ہے اسلام آباد پولیس کے، اور اب اسلام آباد پولیس جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر منوان عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو پیمز ہاسپٹل شفٹ کرے گی، اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ طبی معائنہ کروایا جائے گا، اور ایک ڈیٹیل ان کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ جو تمام تر الزامات اس سے پہلے سامنے آتے رہے تشدد کے، اس کی بھی اس رپورٹ میں بھی نشاندہی ہوگی، تمام تر جو جائزہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ رپورٹ کل عدالت میں بھی عدالت نے صبح 9 بجے طلب کر رکھی ہے، لہٰذا اب تو یہ رپورٹ جو ہے یہ عدالت کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو نے طلب کری ہے یا سیشن کورٹ نے یہ رپورٹ طلب کی ہے، میڈیکل رپورٹ؟
کامر صاحب، جب سیشن کورٹ نے جو میڈیکل رپورٹ اسی آرڈر کے ساتھ ہی طلب کر لی تھی جب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کا طبی معائنہ بھی کروایا جائے گا، لیکن بعد ازاں جب روپکار جاری ہوئی ان کی رہائی کی، ان کی حوالگی کی، تو اس روپکار میں باقاعدہ عدالت نے لکھا کہ آپ 2 دن کے بعد رپورٹ نہیں جمع کروائیں گے بلکہ کل سب سے پہلے آپ ان کا میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں گے۔ تو ابھی رات گئے یہ آرڈر جب جاری ہوا جو جیل حکام کو بھجوایا گیا، تو اس میں پہلے ہی لکھا گیا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ پہلے کروایا جائے گا اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس ان سے تفتیش کر سکے گی۔ سو کل یہی سیشن کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی جو میڈیکل رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر بہرحال کل الگ صبح یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہوگا۔ گویا کہ اس میں بہت کم ٹائم ہے اس وقت اسلام آباد پولیس کے پاس کہ کوئی دراصل کوئی بڑی تحقیقات ہو سکے، کیونکہ بہرحال شہباز گل تو اسپتال پہنچے ہیں اس وقت، اڈیالہ جیل سے پمز جا رہے ہیں، پمز میں نہ جانے ان کو کتنا وقت لگے گا، اس کے بعد کچھ ٹائم ہوگا اگر ہوا، اور پھر وہ پولیس کی تحویل میں آ جائیں، پھر پولیس ان سے تحقیقات کرے، تفتیش کرے، اور صبح ہی صبح پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پورا معاملہ ہے۔ گویا کہ یہ اب اس میں کوئی بہت بڑی گنجائش نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، کیونکہ اب یہ گیند جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ میں ہے۔ کامر صاحب، بڑا بریک تھرو کا کوئی امکان نہیں ہے اس پوری تفتیش میں، کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد پولیس کے اوپر کہ اسلام آباد پولیس نے صرف 48 گھنٹے ہیں، اور اب ان 48 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت جو ہے وہ عدالتوں میں بھی انہیں سرو کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں میں بھی پی ٹی آئی رجوع کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ہاسپٹلس میں بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پڑے گا ان کے طبی معائنے کے لیے، لہٰذا بہت کم وقت ہوگا کہ وہ کسی بڑے بریک تھرو کے بعد کوئی بڑی انکشاف سامنے لے کے آئیں، یا کوئی بڑی ریکوری لے آئیں، یا کسی بڑے ایسے نئے ملزم کو سامنے لے آئیں جو کوئی شہباز گل کے پیچھے ہو، لہٰذا کسی بڑے بریک تھرو کا لیکن امکان یہ نہیں ہے کہ کم از کم قانون کی سربلندی اور جو معاملہ تھا، جو سنگین بیان تھا جو دیا تھا شہباز گل صاحب نے، اس کے حوالے سے کارروائی بھی ہوئی ہے، اب رہ گیا صرف تشدد کا معاملہ، اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ عدالتی حکم کہ تحویل جو ہے ان کی اسلام آباد پولیس کو سپرد کی جائے وہ بھی ہو گئی بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے۔ اب جو خواہش تھی کہ شہباز گل صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو جائے وہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ تیسرے فریق یعنی کہ جو سب سے اہم فریق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا۔ اب کم و بیش لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ ریزولوشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی یہ معاملہ کل صبح جب ٹیک اپ ہوگا، جس میں پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ کسی صورت نیا جسمانی ریمانڈ یا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے، لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ریمانڈ کیا تھا گزشتہ روز کیس، تو سیشن کورٹ کو کہا تھا کہ وہ میرٹ کے اوپر سنیں، تو اگر سیشن کورٹ نے جو آرڈر بھی پاس کیا وہ صرف 48 گھنٹے کا آرڈر ہے، وہ کل اس میں 24 گھنٹے ہو جائیں گے، مزید 1 دن کا وقت ہوگا، اور 1 دن میں پولیس نے بہت سی ایک لسٹ آف ریکوریز جو ہے وہ اپنے جو دلائل میں بیان کی تھی۔ اب اس میں کسی بڑے بریک تھرو کا امکان نہیں ہے، لیکن خوش اسلوبی سے اب یہ تمام جو معاملہ ہے کیس کی تفتیش ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اب اس میں کسی تصادم کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اب تمام جو چیزیں ہیں وہ سٹریم لائن ہو چکی ہیں اور عدالتیں ان کو سپروائز کر رہی ہیں، لہٰذا اب کبھی امکان ہے کہ یہ کیسز جو ہے وہ اب فیئر ٹرائل کی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور باخبر ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو یہ ریزولوشن ہوا ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا گیا ہے، مرکزی کردار رہا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کا۔ پرویز الہی صاحب نے اس موقع پر ایک بہت ہی سوبر طریقے سے اس پورے مسئلے کا حل ڈھونڈا ہے، اور اس میں کوشش ان کی رہی ہے کہ تسلی ہو جائے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی جو تشویش ہے، جو ان کی پریشانی ہے، اس کا بھی حل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت ہے، جو رول آف لا ہے، جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور جو اس میں حساسیت ہے اس پورے موضوع میں، اس کو بھی سنبھالا جائے۔ یاد رہے کہ اس پورے موضوع کی، اس پورے واقعے کی جب یہ شہباز گل صاحب کا بیان آیا تھا، سب سے پہلے اس کی مذمت پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی نے کی تھی، اور پرویز الہی صاحب ہی نے اس مسئلے کا اب حل ڈھونڈا ہے، مرکزی کردار رہا ہے ان کا اس پورے مسئلے کے حل کے لیے، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ تقریباً فی الوقت جو ہے یہ اس وقت بحسن خوبی یہ معاملہ فی الحال کے لیول تک حل ہو گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اس میں تمام کارروائی جو ہونی ہے قانونی وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا تہیہ کیا ہوا ہے اداروں نے، اور یہ اس معاملے کی کیونکہ حساسیت بہت زیادہ ہے، اس کسی صورت میں بھی اس پورے واقعے کو یہ موقع ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ نشان عبرت بنایا جائے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا واقعہ بنایا جائے
یا ایک ایسا کیس بنایا جائے کہ حوصلہ سکنی ہو ان لوگوں کی جو اس قسم کی کسی بھی معاملے میں، جیسا کہ اس میں الزام لگا ہے کہ اس میں، اور عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ بیان بالکل غیر ضروری اور انتہائی معترضہ بیان تھا۔ پی ٹی آئی بھی اس کو بری طرح سے اس کی مذمت کر چکی ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آیا ہے، اور بلکہ اب حل ہو گیا ہے۔ اب کرتے ہیں سیاست کی بات، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون بظاہر یا چھپی ہوئی بہرحال دو منقسم نظر آتی ہے لندن اور اسلام آباد کے درمیان، اور کل اس کا برملا اظہار کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے ان کے والد صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ اس سے واک آؤٹ بھی کر گئے، وہ اس میٹنگ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس طرح سے یہ بات مزید آیا ہو گئی کہ لندن اور اسلام آباد کے درمیان کئی معاملات پہ اختلافات ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں، کیا واقعی مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے؟ یہ دراصل یہ ایک سیاست ہے جس میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔